والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرا یونس، اے میرا نبی، تو نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کر مجھ سے کیا دعا مانگی ہے؟ جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ، میں مچھلی کے پیٹ میں تو آ گیا ہوں، یہاں پر اب پانی کا بھی اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، اب یہاں پر میری مدد کو پہنچنے والا تو تنہا اللہ ہے، تیرے سوا میری مدد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی اور جب لفظ سبحان کہا تو میرے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے محبوب کا معراج ہوا، وہ لفظ سبحان سے شروع ہوا، وہ عرش معلی پر ہوا۔ جب امتی کا معراج آیا تو وہ بھی لفظ سبحان سے شروع ہوا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ جس وقت انسان نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ شروع کیے، اب اگر رکوع میں جاتا ہے تو تب بھی لفظ سبحان کہتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو تب بھی لفظ سبحان کہتا ہے اے اللہ، میں رکوع میں آیا تو کچھ میں نیچے ہوا اور تجھ سے التجا اور درخواست اور دعائیں کرنے لگا، اور جب میں سجدے میں آیا میں اپنی پیشانی کو، اپنے سارے جسم کو جھکا دیا، اب تیرے سامنے جھکایا ہوا ہے، اے میرے اللہ میری عاجزی کو، میری انکساری کو، میری نماز کو قبول کر لے۔ جب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرا محبوب کا امتی، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، جس وقت تو نے لفظ سبحان اپنی زبان سے شروع کیا تو میں نے تیرا سفر معراج کو بھی قبول کر لیا۔ یہ لفظ سبحان، یہ سفر معراج ہے کیا؟ یہ نماز والا معراج ہے۔ اپنے محبوب کو تو اللہ نے عرشوں پر کروایا، لیکن جب امتی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر وہ معراج عطا کر دیا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، کہا کہ امتی حقیقت میں تو زمین پر اپنا سر جھکائے گا، لیکن وہ زمین پر نہیں بلکہ عرش معلی پر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔